قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ کاٹ 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 کر کھائے گا اور کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے رسول کے راستے کو اپنا راستہ بنایا ہوتا، یا ویلتا اے میری بربادی، لیتنی اے کاش، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلاں آدمی کو دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا، وکان الشیطان للانسان خذولا، اور بے شک اور شیطان انسان کو مشکل وقت میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے نا، اسلام، تو ہمیشہ حق اور باطل ان کی ہمیشہ سے جنگ رہی ہے۔ جہاں پر حق ہوتا ہے وہاں پر باطل بھی ہوتا ہے، جہاں اسلام ہے تو وہاں پر کفر بھی ہے، اور حق اور یہ باطل کی جنگ انبیاء سے رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون تھا، ابراہیم علیہ السلام حق کی بات کرتے تھے اور نمرود باطل کی بات کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے مقابلے میں ابو جہل آیا، ابو لہب آیا، اس امت کا فرعون ہے ابو جہل۔ ابو لہب کے بارے میں تو قرآن کی پوری آیات نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، پوری صورت نازل ہوئی ابو لہب کی دشمنی بتانے کے لیے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے ساتھ بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے دشمنی کی، اور دشمنی انہوں نے مختلف طریقوں سے کی۔ آج جو ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہے نا سمجھنے کی، مسلمان ہونے کی حیثیت سے، وہ یہ کہ اسلام پر کہاں کہاں سے حملہ ہو رہا ہے اور کس کس انداز میں حملہ ہو رہا ہے اور کون اس کا شکار بن رہا ہے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان محفوظ ہے یا محفوظ نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ جب کسی کا آپس میں کوئی تنازع ہوتا تھا نا، اختلاف ہوتا تھا، تو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ان کی بہت اچھی تھی۔ خطبہ، جمعے میں خطبہ پڑھتے ہیں نا، تو اس میں ایک پڑھتے ہیں وَأَقْضَاهُمْ عَلِي ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی۔ اقضاہم علی کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو فیصلہ کرنے کی بہت اعلیٰ صلاحیت دی تھی۔ تو جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا نا، عربی کا ایک محاورہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے جانے کے بعد جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو عربی کا ایک محاورہ بنا قضیۃ ولا ابا حسن لہا، کہ معاملہ تو ہے، کیس تو سامنے آیا ہے، لیکن ابو الحسن نہیں ہے۔ ابو الحسن حضرت علی کی کنیت ہے، حضرت حسن حضرت علی کے بیٹے ہیں، تو ان کی وجہ سے حضرت علی کی کنیت ہے ابو الحسن۔ تو عربی کا یہ محاورہ ہے کہ بھائی معاملہ تو پیش آیا ہے لیکن اس کو حل کرنے کے لیے ابو الحسن نہیں ہے۔ جب ہوتا ہے نا کہ کوئی آدمی کسی کام میں بہت ایکسپرٹ ہوتا ہے اور وہ بندہ نہ ہو اور آپ کے سامنے اس طرح کا کوئی کیس آ جائے تو آپ حل کرنے کا سوچتے ہیں کہ اس کو کیسے حل کریں، کہ وہ بندہ ہوتا تو حل کر لیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو کچھ لوگ تھے جو مرتد ہو گئے تھے، جنہوں نے اسلام سے انکار کر دیا، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا، مرتدین کے خلاف حضرت ابو بکر نے جہاد کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ مرتدین کے خلاف، زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، ایک ہی وقت میں آپ اس طرف بھی جنگ چھیڑ رہے ہیں، یہاں بھی جنگ چھیڑ رہے ہیں، وہاں بھی جنگ چھیڑ رہے ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ کی قسم میں اس سے ضرور قتال کروں گا، ضرور جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے، جو کہتا ہے نماز تو فرض ہے زکوٰۃ فرض نہیں، میں اس سے جنگ کروں گا، اور یہ میں اس کو قائل کروں گا کہ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو ارتداد کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی مسلمان ہو جائے اور پھر وہ کافر ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے کافر، کافر وہ ہوتا ہے جو شروع سے کافر ہوتا ہے، مرتد اس کافر کو کہتے ہیں جو پہلے مسلمان ہو جائے، مسلمان ہونے کے بعد پھر کافر ہو جائے۔ اور یہ جو مرتد ہے نا، یہ اسلام میں کافر سے زیادہ اس کے لیے وعید ہے۔ حدیث میں آتا ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو آدمی اپنے دین کو تبدیل کرے، اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کرے، اس کو قتل کر دو۔ شریعت میں مرتد کی سزا قتل ہے۔ اگر کوئی آدمی دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرتا ہے اور وہاں پر اسلامی حکومت ہو، تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو گرفتار کرے اور اس کو کہے کہ تمہارے کیا شکوک و شبہات ہیں، اسلام تم نے کیوں چھوڑا، اس کے شکوک و شبہات دور کرے، اس کو دلائل دے، جواب دے۔ اگر اس کو سمجھ میں آ جائے ٹھیک، نہیں تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ مرتد کا حکم ہے شریعت میں۔ تو عام کافر کے مقابلے میں مرتد یہ بہت بڑے درجے کا کافر ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مرتد ہو گئے تھے ان کے خلاف جہاد کیا۔ اس پر مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے۔ آج کے دور میں بھی ارتداد ہے۔ ارتداد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین سے پھر جانا۔ دین سے پھرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ منہ پھیر لیں گے۔ دین سے پھرنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ کا منہ یہاں تھا آپ یوں کر دیں گے تو ہم کہیں گے اس نے دین سے منہ پھیر لیا، یا یہاں تھے تو یہاں ہو گئے تو اس کا مطلب دین سے منہ پھیر لیا۔ دین سے منہ پھیرنے کا مطلب یہ کہ دین کے جو عقائد ہیں، جو بیسک ایمانیات ہیں، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، قرآن پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، جنت جہنم پر ایمان، یہ جو ہمارے بنیادی بیسک عقائد ہیں، اسلام کا مکمل ضابطہ حیات ہونے پر ہمارا ایمان، ان میں سے جب کسی بھی چیز کے بارے میں شک پیدا ہو جائے، جو ہمارے ہاں آج نوجوانوں کے دلوں میں پیدا ہو رہا ہے، بھئی کسی کے دل میں خدا نخواستہ یہ شک پیدا ہو جائے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں مرنے کے بعد ہم زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، پتہ نہیں یہ تقدیر ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، تو یہ شک جب کسی کے دل و دماغ میں پیدا ہو گیا تو اس کا مطلب اس کا ایمان تو ختم۔ جب ایمان ختم ہو گیا اس کا مطلب اس کا وہ مرتد ہو گیا۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا انہوں نے نام رکھا ہے ردۃ ولا ابا بکر لہا، کہ آج کے دور میں بھی ارتداد تو بہت ہے لیکن کوئی ابو بکر نہیں ہے۔ ارتداد تو ہے لیکن کوئی ابو بکر، جس طرح حضرت علی کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ قضیۃ ولا ابا حسن لہا، کہ کیس آیا ہے، اختلاف اور تنازع آیا ہے لیکن ابو الحسن نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں بھی ارتداد پھیل رہا ہے لیکن کوئی ابو بکر نہیں ہے جو اس ارتداد کا مقابلہ کرے، لوگوں کو بتائے۔ دیکھیں اسلام اور مغرب، آج کے دور میں جو اسلام کا جھگڑا ہے، پھڈا ہے، وہ سارا ویسٹ کے ساتھ ہے، مغرب کے ساتھ ہے، اس لیے کہ ویسٹ اپنے کلچر کو، اپنی آئیڈینٹی کو، اپنے نظریات، اپنی تھیوری کو ساری دنیا پہ امپوز کرنا چاہتا ہے کہ جو میرا نظریہ ہے وہ نظریہ ہر انسان کا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں آزادی کی بات ہوتی ہے کہ آزادی ہونی چاہیے، آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے، انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے، خواتین کے حقوق کی بات کی جاتی ہے۔ اب یہ بہت ٹیکنیکل بات ہے اور بہت اہم بات ہے جو میں سمجھانے جا رہا ہوں، اس کو غور سے سمجھیں اور یہ میسج دوسروں کو پہنچائیں۔ آج کے دور کا سب سے بڑا ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے، مغرب ویسٹ وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی معاملے کو میں جس نظر سے دیکھتا ہوں، ہر انسان کو دنیا میں اس معاملے کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اور آسان کر کے بتاؤں،
دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا، خیر اور شر، خیر اور شر. تو قرآن اور حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، بتایا نہیں بتایا؟ اب اللہ کی ایک تعریف ہے، قرآن کی ایک ڈیفینیشن ہے خیر کی کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے. مثال کے طور پر نکاح کرنا خیر ہے، زنا کرنا شر ہے، ایسا ہی ہے. شریعت کی ڈیفینیشن میں نکاح کرنا خیر ہے، زنا کرنا شر ہے. کاروبار کرنا خیر ہے، سود کھانا شر ہے. ایسا ہی ہے، مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے اخراجات اٹھائے، گھر کے سارے مسئلے مسائل جو بھی مسائل ہیں ایکسٹرنل، سارے کس کے ذمہ ہیں؟ مرد کے ذمہ. اور گھر کے اندرونی جتنے مسائل ہیں وہ کس کے ذمہ ہیں؟ عورت کے ذمہ. تو شریعت کی نظر میں خیر کا تصور یہ ہے ایک خاندانی نظام میں کہ مرد باہر کا کام کرے گا، عورت اندر کے کام کرے گی. اب اگر کوئی اس کو چینج کر دے کہ نہیں عورت باہر کے کام کریں اور مرد گھر کے کام کرے، یا دونوں باہر کے کام کریں یا دونوں گھر کے کام کریں، تو شریعت کے خیر اور شر کی ڈیفینیشن کو تبدیل کیا نہیں کیا. اب اگر کوئی معاشرے میں، اب ویسٹ کے اندر کیا ہے کہ بھائی اگر کوئی اپنی مرضی سے دو لڑکا لڑکی آپس میں زنا کرنا چاہیں تو کہتے ہیں اس میں آپ کو کیا مسئلہ ہے. اور یہ باتیں ہمارے یہاں پاکستان میں کی جاتی ہیں کہ میوچول انڈرسٹینڈنگ سے اگر وہ آپس میں مل رہے ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے. شریعت کی نظر میں اس کی اجازت ہے. تو جب یہ بات ویسٹ میں کی جا رہی ہے کہ میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے لڑکے لڑکی کی، اور یہ باتیں پھر ہمارے ہاں بہت ساری این جی اوز، بہت سارے لوگ کرنا شروع ہو جائیں، اس پر اسمبلی میں بل آنا شروع ہو جائیں، قانون سازی شروع ہو جائے کہ بھائی زنا ہم اس کو کہیں گے جو جبری زنا ہوگا. زنا کس کو کہیں گے؟ جو جبری زنا ہوگا. آپس کی رضامندی سے جو زنا ہے وہ زنا نہیں ہے. کیا اسلام اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے؟ تو اگر کوئی مسلمان دل سے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے وہ مسلمان رہے گا. اگر کوئی مسلمان دل سے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ ہاں بھائی ویسٹ اگر کہہ رہا ہے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر کوئی لڑکا لڑکی آپس میں ملتے ہیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، تو ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اگر اس کے دماغ میں یہ تصور آ گیا، اس کا مطلب اس نے زنا کو کیا سمجھ لیا؟ حلال سمجھ لیا. تو حرام کو حلال سمجھنے والا مسلمان رہتا ہے؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ذہنی طور پر ہمارے نوجوان کس طریقے سے مغرب سے متاثر ہو رہے ہیں. سودی نظام کو اگر وہ سمجھتا ہے کہ یار کاروبار اور سودی نظام ایک جیسا ہی تو ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی سود لے رہا دے رہا ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی کاروبار کر رہا ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ بس ٹھیک ہے. ہمارے ہاں جب انسانیت کی بات کی جاتی ہے نا، ہیومنزم کا جو لفظ ہے نا، یہ اسلام کے مقابل پورا ایک مذہب ہے. یہ بات یاد رکھیں. ہیومنزم کا مطلب انسانیت نہیں ہوتا، ہیومنزم کا مطلب ہوتا ہے انسانیت پرستی. ہیومنزم کا مطلب کیا ہے؟ انسانیت پرستی. انسانیت پرستی کا مطلب یہ کہ انسان خود اپنا خدا ہے. انسان خود اپنا خدا ہے. خود اپنا خدا ہونے کا مطلب یہ کہ یہ طے کرے گا کہ یہ ٹھیک کام ہے، یہ طے کرے گا کہ یہ غلط کام ہے، یہ کہے گا کہ یہ خیر ہے تو خیر ہے، یہ کہے گا کہ یہ شر ہے. تو جو مغرب کر رہا ہے، اب مغرب اگر کہتا ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے زنا کرنا زنا نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ خیر ہے شر نہیں ہے. تو آپ اس کو شر کیوں سمجھتے ہیں؟ اب انسانیت کی بات کی جاتی ہے کہ بھئی انسانیت ہونی چاہیے، ہیومنزم. اقوام متحدہ نے اپنے چارٹر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ انسانیت کی وہ تعریف معتبر ہوگی جو تعریف اقوام متحدہ کرے گی. ہم کہتے ہیں نا انسانیت ہونی چاہیے، ہمارے لوگ کہتے ہیں سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے. بھائی ہمارا مذہب اسلام ہے، انسانیت ہمارا مذہب نہیں ہے. وجہ اس کی کہ جب آپ انسانیت کہتے ہیں، ہیومنزم کا نام لیتے ہیں، ہیومنزم کی وہ ڈیفینیشن معتبر ہوگی جو ڈیفینیشن کس کی ہے؟ اقوام متحدہ کی ہے، یونائٹڈ نیشن کی. یونائٹڈ نیشن کی ہیومنزم کے اندر یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ مرد اور عورت کو آزادی حاصل ہے، وہ زنا کرنا چاہیں تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. کیا یہ انسانیت ہمارا مذہب ہے؟ کیا یہ والی انسانیت ہمارا مذہب ہے؟ کیا یہ ہیومنزم اسلام ہے؟ ان کی انسانیت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی ٹرانسجنڈر بننا چاہتا ہے، مرد اگر یہ کہتا ہے مجھے عورتوں والی فیلنگ آ رہی ہے لہٰذا مجھے عورت ڈکلیئر کیا جائے، عورت کہے مجھے مردوں والی فیلنگ آ رہی ہے مجھے مرد ڈکلیئر کیا جائے.
اقوام متحدہ کی ڈیفینیشن انسانیت کی یہ بتاتی ہے کہ آپ اس کو یہ رائٹ دیں کہ مرد عورت بن جائے، عورت مرد بن جائے. کیا ہمارا یہ انسانیت ہمارا مذہب ہے؟ کیا یہ ہیومنزم ہمارا مذہب ہے؟ ان کی ڈیفینیشن یہ بتاتی ہے کہ سود اور کاروباری معاملے میں کوئی فرق، کیپٹلزم کا سارا نظام کھڑا سود پر ہے. تو ان کی نظر میں یہ انسانیت ہے کہ کوئی آدمی کاروبار کرنا چاہے آپ اس کو اس کا رائٹ دے دیں، کوئی آدمی سودی معاملات کرنا چاہے آپ اس کو اس کا رائٹ دے دیں، آپ کسی کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے. یہ انسانیت ہے. کیا یہ انسانیت ہمارا مذہب ہے؟ تو جب ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میرا مذہب انسانیت ہے، اس کا مطلب وہ والا انسانیت نہیں ہوتا جس کو ہم انسانیت کہتے ہیں کہ کسی کے کام آ جائے، کسی کا پنچر لگا دیا، کسی کا جناب کوئی مدد کر دی، کسی کو صدقہ دے دیا. یہ انسانیت مراد نہیں ہوتی. جب عام سیناریوں کے اندر، جب میڈیا پر اور جب جناب کسی کتاب میں، کسی رسالے میں، یا آپ کسی جگہ اس کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں، تو اس جگہ انسانیت کا یہ مفہوم مراد ہوتا ہے. اب ویسٹ کرتا کیا ہے جو اصل بات سمجھنے کی ہے. ویسٹ کا طریقہ واردات یہ ہے کہ جس زاویہ نظر سے، جس پیراڈائم سے ویسٹ کسی چیز کو دیکھتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کسی چیز کو خیر سمجھتا ہے، تو وہ ساری دنیا سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اس کو خیر سمجھیں. مثال کے طور پر ٹرانسجینڈرزم کو وہ اگر سمجھتا ہے کہ اچھی چیز ہے، تو اس کا حل یہ ہونا چاہیے تھا، اچھی چیزیں بھائی آپ اپنے ملک میں لاگو کریں نا. بھائی آپ امریکہ میں لاگو کریں، کوئی مرد عورت بنتا ہے، خسرا بنتا ہے، جو بنتا ہے، ہماری بلا سے ہمیں کیا ہے. آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ اس چیز کو پاکستان میں بھی لاگو کریں، آپ اس کو سعودیہ میں بھی لاگو کریں، آپ اس کو فلاں ملک میں بھی لاگو کریں، فلاں ملک میں بھی لاگو کریں؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ویسٹ یہ چاہتا ہے دنیا کے سارے انسانوں سے، مغرب یہ چاہتا ہے کہ میں جس چیز کو جس پیراڈائم سے دیکھتا ہوں، تم سب پر لازم ہے کہ اس چیز کو اسی پیراڈائم سے دیکھو. یہ آزادی بات ہے انسانیت کی آزادی کی، فریڈم آف اسپیچ کی، آزادی اظہار رائے کی. لیکن کیا ویسٹ آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ رضامندی سے ہونے والے زنا کے خلاف بات کریں؟ اگر آپ یہ بات کریں گے تو ویسٹ آپ کو سپورٹ کرے گا. اگر کوئی معاشرہ یہ کہتا ہے بھائی ہم سارے مسلمان ہیں، ہمارے ہاں رضامندی سے جو لڑکا لڑکی کا تعلق ہوتا ہے وہ بھی زنا ہوتا ہے، وہ بھی جائز نہیں ہوتا، لہٰذا ہم اس کے خلاف قانون سازی کریں گے، اور ہم یہ کہیں گے کہ میوچول انڈرسٹینڈنگ کے بعد بھی وہ زنا ہی سمجھا جائے گا، وہ جرم ہوگا، وہ حرام ہوگا، کیا ویسٹ آپ کو اس چیز کی اجازت دے گا؟ اگر ویسٹ آپ کو اس کی اجازت دے گا، آپ پر اقوام متحدہ سینکشن لگائے گا کہ آپ اقوام متحدہ کے رکن ہیں، آپ یونائٹڈ نیشن کے رکن ہیں. جب آپ یونائٹڈ نیشن کے رکن ہیں تو آپ اقوام متحدہ کے معاہدات کے پابند ہیں. جب اس کے معاہدات کے پابند ہیں تو اقوام متحدہ یہ کہتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. یہ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تو کہا جا رہا ہے انسانیت کی آزادی، اور انسانیت کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی وہ ڈیفینیشن آپ کو کرنی ہوگی جو ڈیفینیشن ہم کرتے ہیں. اگر اس کے علاوہ کوئی ڈیفینیشن آپ کریں گے، ہم آپ پہ جرمانے لگائیں گے، آپ پہ معاشی پابندیاں لگیں گی، اقتصادی پابندیاں لگیں گی، بائیکاٹ ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، آپ کو قرض نہیں ملے گا، آپ کو IMF قرضہ نہیں دے گا، فلاں نہیں، اس لیے کہ آپ اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ایک مسلمان کا آج کے دور میں کام کیا ہے؟ ایک نوجوان کا کام یہ ہے کہ وہ مغرب کے نظریات کو اسلام کے پرسپیکٹو سے دیکھے، مغرب سے متاثر نہ ہو. ہمارے ہاں ماڈرنائزیشن کے نام پر ویسٹرنائزیشن ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے بندے کا ماڈرن ہونا. ماڈرن ہونے کا مطلب یہ کہ جو جدید چیزیں ہیں اس کو استعمال کریں، جدید چیزوں سے فائدہ اٹھائیں، خود کوشش کریں ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں، علم میں آگے بڑھیں، سائنس میں آگے بڑھیں. یہ ماڈرنائزیشن ہے. ویسٹ نے اگر کوئی چیز بنائی، آپ کوشش کریں اس سے اچھی چیز بنائیں. انہوں نے کوئی ٹیکنالوجی ایجاد کی، آپ اس سے اچھی ٹیکنالوجی بنائیں. وہ AI پہ کام کر رہے ہیں، آپ ان سے زیادہ AI پہ کام کریں. یہ کہلاتا ہے ماڈرنائزیشن. ایک ہے ویسٹرنائزیشن، مغربیت. ویسٹرنائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے عورتوں کو آزادی دی، آپ کہیں جب انہوں نے عورتوں کو آزادی دی ہم بھی آزادی دے رہے ہیں. اس کو ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم
اپ گریڈ ہو رہے ہیں, ہم روشن خیال ہو رہے ہیں. روشن خیال نہیں ہو رہے ہیں, آپ دوبارہ تاریکی میں جا رہے ہیں. میں نے ایک کلپ سنا تھا, ہمارے یہاں عموماً یہ بات کی جاتی ہیں, یہ وہ چیزیں جو میں سمجھتا ہوں آج کے ہر نوجوان کو اس کا پتہ ہونا چاہیے, اور یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس لیے کہ اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے. دیکھیں اعمال میں ہر آدمی کی کوتاہی ہوتی ہے, گناہگار ہر مسلمان ہے, لیکن اگر عقیدے میں مسئلہ ہوگا تو جنت ہی نہیں جا سکتا, یہ بات یاد رکھیں. ایک سروے ہوا, غالباً حسن عسکری مرحوم, انہوں نے ایک سروے انہوں نے لکھا ہے یا انہوں نے وہ سروے کروایا کہ دنیا کے اندر اسلام کی جو اخلاقیات ہیں اس میں سب سے ٹاپ پر کون سا ملک ہے. اسلام کی اخلاقیات جو اسلام نے اخلاق کا درس دیا ہے, دنیا میں سب سے ٹاپ پر کون سا ملک ہے. تو اس نے جب رزلٹ نکالا, رزلٹ یہ نکالا کہ سب سے ٹاپ پر سوئٹزرلینڈ, اسلام کی اخلاقیات پر عمل کرنے والا سب سے پہلے نمبر کا ملک کون سا ہے؟ سوئٹزرلینڈ. پہلا اسلامی ملک 32ویں نمبر پر ملائیشیا ہے. پہلا اسلامی ملک 32ویں نمبر پر ملائیشیا ہے اسلامی اخلاقیات پر. یہ سروے کا اس نے رزلٹ نکالا. اچھا, ایک دوسرے شخص نے بھی سروے کروایا کہ اسلامی اخلاقیات میں سب سے ٹاپ پر کون ہے. اس نے یہ رزلٹ نکالا کہ اسلامی اخلاقیات میں سب سے ٹاپ پر اسلامی ممالک ہیں. کوئی غیر مسلم ملک, کوئی مغربی ملک, کوئی سوئٹزرلینڈ, ان میں سے کوئی ملک ان میں کسی لسٹ میں نہیں آیا. سب سے ٹاپ پر کون سے نام آئے؟ مسلم ممالک. تو یہ آپس میں کنٹریڈکٹ کر رہا, مطلب ایک دوسرے سے مخالف ہے نا یہ بات. یعنی ایک سروے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اسلامی اخلاقیات پر سب سے زیادہ عمل کون کر رہا ہے؟ سوئٹزرلینڈ. دوسرا سروے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اسلامی اخلاقیات پہ سب سے زیادہ عمل کون کر رہا ہے؟ اسلامی ممالک. تو اب یا تو یہ سروے ٹھیک ہوگا یا یہ سروے ٹھیک ہوگا. تو اس پہ مزید ریسرچ کی گئی کہ اصل مسئلہ کیا ہے. تو جب تحقیق کی گئی تو نتیجہ یہ نکلا کہ اصل میں ہر آدمی کی اخلاقیات کی ڈیفینیشن الگ الگ ہے. اخلاقیات کی, جس آدمی نے پہلا سروے کیا تھا, جس نے یہ کہا کہ سوئٹزرلینڈ پہلے نمبر پر ہے, اس نے اخلاقیات کا معیار اس چیز کو بنایا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لائن میں لگتے ہیں یا نہیں لگتے, ان میں ڈسپلن ہے یا نہیں ہے, وہ سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں, وہ معاملات میں کلیئر ہیں یا نہیں ہیں. اس نے اخلاقیات کا معیار اس چیز کو بنایا. تو اس چیز میں کون ٹاپ پر ہے؟ سوئٹزرلینڈ ٹاپ پر ہے. وہ لائن میں لگنا, ڈسپلن, فلانا فلانا, امانت داری. دوسرے آدمی نے اخلاقیات کا معیار بنایا, یہ بھی شریعت کے احکام ہے, سچ بولنا, امانت داری, یہ بھی شریعت کے احکام ہے. دوسرے آدمی نے معیار بنایا شریعت کے اخلاقیات کے بڑے بڑے اہم کاموں کو, مثال کے طور پر قتل کرنا. قتل کرنا اخلاق ہے, بد اخلاقی ہے؟ تو اب کسی کو قتل کرنا بڑا جرم ہے یا لائن توڑنا بڑا جرم ہے؟ بولیں, کسی انسان کو قتل کرنا بڑا جرم ہے یا لائن توڑنا بڑا جرم ہے؟ کسی انسان کو قتل کرنا بڑا جرم ہے یا کرپشن بڑا جرم ہے؟ بولیں, کسی انسان کو قتل کرنا بڑا جرم ہے یا جھوٹ بولنا بڑا جرم ہے؟ انہوں نے اخلاقیات کی یہ ساری چیزیں رکھی کہ قتل, زنا, ریپ کے کیسز, جرائم, شراب نوشی, جو شریعت کی نظر میں اسلام کے آنے سے پہلے جو جو گناہ موجود تھے. تو جب ان ساری چیزوں کو جمع کیا تو ان سب میں ٹاپ پر, ان اخلاقیات پر عمل کرنے والا اسلامی ملک ہی ہے نا. مغرب نے جنگ عظیم اول میں 40 ملین لوگ مارے ہیں. کتنے لوگ مارے ہیں بولیں ذرا؟ 40 ملین لوگ مارے ہیں. کس نے؟ ویسٹ نے, ایک جنگ میں. ان 100 سالوں میں, گزشتہ 100 سالوں میں مغرب نے 1 کروڑ سے زیادہ انسانوں کو قتل کیا ہے. کتنے؟ 1 کروڑ سے زیادہ انسانوں کو قتل کیا ہے. فلسطین میں ہر 10 منٹ میں ایک بچہ شہید کیا جاتا ہے. ہر 10 منٹ میں ایک بچہ شہید کیا جاتا ہے. افغانستان کو آپ دیکھیں کیا امریکہ نے کیا, عراق کو دیکھیں کیا امریکہ نے کیا, شام کو دیکھیں کیا امریکہ نے کیا.
پھر امریکہ کے اندر جو بلیک لوگ تھے جن کو انہوں نے غلام بنایا، ان کے ساتھ کیا کیا، ان کو کیسے قتل کیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو 1 کروڑ انسان مارے ہیں، یہ کسی مسلم ملک نے مارے ہیں یا کافروں نے مارے ہیں؟ بولیں. کافروں نے مارے ہیں. تو ان کے اخلاق اچھے ہوئے یا مسلمانوں کے اخلاق اچھے ہوئے؟ بھائی مسلمان لائن توڑے گا ٹھیک ہے، یہ بھی غلط کام ہے. کرپشن کرے گا یہ بھی ناجائز ہے. جھوٹ بولے گا یہ بھی حرام ہے. خیانت کرے گا یہ بھی حرام ہے. لیکن قتل سے بڑا جرم تو نہیں ہے، زنا سے بڑا جرم تو نہیں ہے، خاندانی نظام کو توڑنے سے بڑا جرم تو نہیں ہے، شراب نوشی سے بڑا جرم تو نہیں ہے. تو ان ساری اخلاقیات کو جب آپ جمع کریں گے تو آپ کو نتیجہ جو سروے کا رزلٹ نکلے گا وہ یہ نکلے گا کہ اسلامی اخلاقیات پر عمل کرنے والے ٹاپ کے ممالک کون سے ہیں؟ اسلامی ممالک. یہ جو ہمارے یہاں بعض اوقات، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ان کی اچھی چیزیں اس کو آپ ڈینائی کریں، جو اچھی چیزیں وہ اچھی چیزیں اور وہ اسلام کا حکم ہے. سچ بولنا، امانت داری، ڈسپلن، نظم و ضبط، لائن میں لگنا وغیرہ وغیرہ، یہ اسلام کا حکم ہے. لیکن ذرا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم مغرب کو اس زاویہ نظر سے سو دیکھتے ہیں کہ جناب وہاں پہ بڑی ڈسپلن ہے، وہاں پہ دیکھیں کتنی اخلاقیات ہیں، وہاں پہ کوئی جھوٹ نہیں بولتا، ڈبے پہ اگر لکھا 1 کلو تو 1 کلو ہوگا، کوئی ان کو آپ کو جناب کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی. اس پیراڈائم سے تو ہم ویسٹ کو دیکھتے ہیں اور اچھی بات ہے، اچھی چیزوں کی تعریف کرنی چاہیے. لیکن کیا اس دوسرے پیراڈائم سے ہم دیکھتے ہیں مغرب کو؟ بولیں. ہمارا ایک عام نوجوان اس دوسرے پیراڈائم سے ویسٹ کو دیکھتا ہے کہ اس نے کتنے انسانوں کو قتل کیا، وہاں کتنے زنا ہو رہے ہیں، کتنے ریپ ہو رہے ہیں، کتنی شراب نوشی ہو رہی ہے، کتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، کیسا خاندانی نظام ٹوٹا ہے، کس طرح انہوں نے اسلامی ملکوں پہ جا کے حملے کیے ہیں. اس کو کوئی نہیں سوچتا. جب کوئی نہیں سوچتا نتیجہ وہ یہ نکالتا ہے کہ ہم پستی میں ہیں، ہم ذلت میں ہیں، ہم مر رہے ہیں، ہم کھپ رہے ہیں، ہم تباہ ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، ویسٹ فلاں جگہ پہنچ گیا، ویسٹ فلاں جگہ پہنچ گیا. آپ کا خون پی کے پہنچا ہے یہاں تک. وہ 1 کروڑ انسانوں کا خون پیا ہے تب جا کے یہاں ڈسپلن قائم کیا ہے اس نے. آپ اگر 1 کروڑ انسانوں کا خون پیئیں گے آپ ان سے زیادہ ڈسپلن قائم کر لیں گے. اب ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم ویسٹ کو اس زاویہ نظر سے نہیں دیکھ رہے ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ ویسٹ نے ہمیں کہا ہے کہ آپ اس زاویہ نظر سے، کیا ویسٹ ہمیں کہے گا کہ آپ مجھے اس زاویے سے ذرا جج کریں کہ میں نے کسی کو قتل کیا یا نہیں کیا؟ وہ اجازت دے گا ہمیں؟ وہ تو فلسطین میں جو قتل عام ہو رہا ہے، جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، وہ تو اس کو بھی کہتا ہے یہ بھی انسانیت کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں. تو بھائی ان کے جو عدل کے ضابطے ہیں، انصاف کے ضابطے ہیں، ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، ڈسپلن ہے، نظم و ضبط ہے، سچائی ہے، امانت داری ہے، یہ اپنے ملک کے لیے، اپنے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے. آپ کے لیے گولی ہے، آپ کے لیے بم ہے، آپ کے لیے بارود ہے، آپ کے لیے جنگ ہے، آپ کے لیے ڈکٹیٹرشپ ہے. آپ کے لیے کوئی ایسا حق نہیں جو وہ اپنے آپ کو دیتے ہیں. یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے مغرب کا. جب یوکرائن کے اندر جنگ ہوئی، روس اور یوکرائن آپس میں لڑے، تو ظاہر ہے امریکہ یوکرائن کو سپورٹ کرتا ہے روس کے مقابلے میں. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی جب آپ افغانستان پہ حملہ کر رہے تھے، ایک طرف آپ نے حملہ کیا ایک ملک پر، دوسری طرف آپ یوکرائن کو سپورٹ کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ بھائی جب آپ افغانستان پہ حملہ کر سکتے ہیں تو یوکرائن پہ بھی کر سکتے ہیں. تو ایک جگہ آپ حملہ کرتے ہیں، دوسری جگہ آپ سپورٹ کرتے ہیں. تو ان کے ایک منسٹر نے بیان دیا تھا کہ یوکرائن کے انسان افغانستان کے انسانوں سے بہتر انسان ہے. یوکرائن کے انسان افغانستان کے انسانوں سے یہ برابر نہیں ہے. جب برابر نہیں ہے تو اس لیے ہم افغانستان کے انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے، یوکرائن والوں کو انسان سمجھتے ہیں. تو ان کی نظر میں ہماری حیثیت انسانوں کی بھی نہیں ہے، اور ہمارے وہ ہیرو ہیں. وہ ہمیں انسان نہیں سمجھتے، ہم انہیں کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی ناانصافی کی بات ہے. ہم کلیم کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا، اور اسلام سے ہمارا یہ تعلق ہے کہ ہمارے رول ماڈل اللہ کے رسول نہیں، ہمارے رول ماڈل صحابہ نہیں، ہمارے رول ماڈل فقہا نہیں، ہمارے رول ماڈل ہیں جناب جو بائیڈن اور ٹرمپ اور فلانا اور فلانا. یہی ہے نا مغرب کے نمائندے، مغرب کو ریپرزینٹ یہ لوگ کرتے ہیں. آج ہمارا نوجوان اس چیز پر فخر محسوس کرتا ہے کہ کسی طرح کوئی اس کو کہے کہ تم انگریز لگ رہے ہو. یعنی جو دل کی بات ہے، دل کی جو بات اندر جو چل رہی ہوتی ہے نا، کہ کسی طرح میں ایسا لگوں کہ لوگ مجھے کہیں یار
تمہارا جو اسٹائل ہے یا تم جو بات کرتے ہو یا تم انگریز لگتے ہو. وہ اس سے خوش ہوگا کہ یار میں بہت ہائی اسٹیٹس کا بندہ ہوں. اس سے ہمیں غرض نہیں کہ کوئی مجھے کہے کہ تمہارے اعمال ایسے ہیں جیسے حضرت عمر کے اعمال تھے, تمہارے اعمال ایسے ہیں جیسے حضرت ابو بکر کے اعمال تھے, تمہارے اعمال ایسے ہیں جیسے حضرت ابو ہریرہ کے اعمال تھے. تو میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ آپ انگریز بننے کی کوشش کریں گے تو جتنی کوشش کریں گے آخر میں رزلٹ نکلے گا کہ آپ 2 نمبر انگریز بن جائیں گے. ایسا ہی ہے, 2 نمبر انگریز بنیں گے نا, اس لیے کہ ہم کالے انگریز ہیں, گورے انگریز تو نہیں بن سکتے, اپنا رنگ تو گورا نہیں کر سکتے نا انگریزوں کی طرح. تو اگر ہم انگریز بننے کی کوشش کریں, ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں, تو کون سے انگریز بنیں گے؟ 2 نمبر انگریز. تو اچھا نہیں ہے 1 نمبر مسلمان بن جائیں؟ 1 نمبر مسلمان بننا بہتر ہے یا 2 نمبر انگریز بننا بہتر ہے؟ تو بھائی 1 نمبر مسلمان کیوں نہیں بنتے؟ اور مسلمان بننے کا تعلق جسے میں نے بتایا عقائد کے ساتھ ہے, تھیوری, نظریات, بیسک اسلام کے کانسیپٹ آپ کے کلیئر ہونے چاہیے کہ خیر اور شر کی کیا ڈیفینیشن ہے, صحیح اور غلط کیا ہے, عورت کے حقوق مغرب کس طرح ڈیفائن کرتا ہے اور عورت کے حقوق شریعت کس طرح ڈیفائن کرتی ہے. تو آپ وہ ڈیفینیشن ہوگی عورت کے حقوق کی جو مغرب کر رہا ہے, ایک عورت کے حقوق کی وہ ڈیفینیشن ہوگی جو اسلام کر رہا ہے. تو ہم کون سی ڈیفینیشن کو لیں گے؟ تو آج ہماری عورتوں کو اس سے اگر مسئلہ ہو رہا ہے کہ اسلام نے ہمیں حجاب کا حکم کیوں دیا, مرد اگر کاروبار کر سکتا ہے, مرد اگر گھر سے باہر جا سکتا ہے, تو عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کیوں کھڑی نہیں ہو سکتی؟ یہ کس کا تصور ہے, اسلام کا یا مغرب کا؟ دیکھیں اسلام مساوات 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں, ایک ایکویلٹی اور ایک ایکویٹی. اسلام مساوات کا درس نہیں دیتا, اسلام انصاف کا درس دیتا ہے. اسلام مساوات کا درس نہیں دیتا, کس چیز کا درس دیتا ہے؟ انصاف کا. مثال کے طور پر آپ کے 2 بیٹے ہیں, ایک بیٹا آپ کا میڈیکل کالج میں پڑھتا ہے اور ایک بیٹا آپ کا پرائمری میں پڑھتا ہے. ایک بیٹا آپ کا میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے, دوسرا بیٹا پرائمری میں پڑھ رہا ہے. تو کیا میڈیکل کالج والے کی فیس اور پرائمری والے کی فیس برابر ہوتی ہے؟ بولیں. تو اگر آپ کا بیٹا آپ کو کہے کہ آپ میری فیس تو 5,000 دیتے ہیں اور بیٹے کی فیس آپ جناب 1 لاکھ روپے دیتے ہیں, یہ تو آپ ظلم کر رہے ہیں, تو اس کی یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے اس کی کہ اسلام تو مساوات کا حکم دیتا ہے. مساوات کا حکم دینے کا مطلب یہ اگر آپ اس کی 1 لاکھ روپے فیس دے رہے ہیں, میری بھی 1 لاکھ روپے فیس دیں. کیا یہ فلسفہ چلنے والا ہے؟ کیا یہ فلسفہ چلنے والا ہے؟ ایک 30 سال کا بندہ جتنا وزن اٹھاتا ہے, اگر 10 سال کے بچے کو آپ کہیں کہ آپ بھی اتنا وزن اٹھائیں, اس لیے کہ 30 سال کا بندہ اٹھاتا ہے تو آپ بھی اٹھائیں, اس لیے کہ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے, یا مغرب ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے, کیا یہ بات ماننے والی ہے؟ کوئی آپ کو کہے گا بھائی 10 سال کے بچے میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے, اس کا جسم, اس کی باڈی اتنی مضبوط نہیں کہ وہ 50 کلو کا بورا اٹھا سکے. تو اگر آپ کہیں کہ نہیں ویسٹ نے تو کہا ہے مساوات ہونی چاہیے, تو آپ مجھے بتائیں کیا مرد اور عورت کی باڈی ایک طرح کی ہے؟ مرد اور عورت کی باڈی ایک طرح کی ہے؟ کیا مرد کے جسم میں اور عورت کے جسم میں فرق ہے؟ نہیں ہے. مرد کا جسم جتنا مضبوط ہوتا ہے, کیا عورت کا جسم اتنا مضبوط ہوتا ہے؟ مرد کی آواز جتنی گرجدار ہوتی ہے, کیا عورت کی آواز اتنی گرجدار ہوتی ہے؟ دنیا میں کہیں آپ نے دیکھا ہے کسی ملک کے اندر کسی عورت کو آرمی چیف بنایا گیا ہو؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کیا مرد جتنا وزن اٹھا سکتا ہے عورت اتنا وزن اٹھا سکتی ہے؟ پھر مرد کی جو صلاحیتیں اور عورت کی جو صلاحیتیں, عورت کی نفسیات, مرد کی نفسیات, کیا وہ ایک جیسی ہیں؟ تو جب یہ ساری چیزیں الگ ہیں تو ان کے کام بھی الگ الگ ہونے چاہیے نا. پرائمری والا پرائمری پڑھے گا, میڈیکل کالج والا میڈیکل کالج پڑھے گا, انجینئرنگ والا. اب اگر آپ کہیں نا اسلام مساوات کا درس دیتا ہے, سارے لوگ ڈاکٹر بنیں گے. سارے لوگ کیا بنیں گے؟ اس لیے کہ اسلام کس چیز کا درس دیتا ہے؟ مساوات کا. اسلام مساوات کا درس دیتا ہے, ایک بھائی انجینئر بن رہا ہے تو سارے بھائی انجینئر بنیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کس چیز کا درس دیتا ہے؟ یہ مساوات کی بات ہمیں کہیں سمجھ میں نہیں آتی. اگر لے دے کے سمجھ میں آتی ہے تو وہاں سمجھ میں آتی ہے جہاں وہ اسلام کے خلاف جاری ہوتی ہے کہ جناب عورت اور مرد میں مساوات ہونی چاہیے. کیوں فرق کیا ہوا ہے کہ عورت بچے پالے گی اور مرد جا کے باہر کام کرے گا؟ عورت کیوں کام نہ کرے؟ تو یہ سارے کام عورت کیوں نہیں کرتی جو میں بتا رہا ہوں؟
اگر مساوات ہی ہے پھر تو ہر چیز میں مساوات ہونی چاہیے. مرد کھڈے کھودتا ہے تو عورت کو بھی لگائیں کھڈے کھودنے پر. مرد نالی صاف کرتا ہے تو عورتوں کو بھی لگائیں باہر گٹر صاف کرنے پر. عورت یہ کام کرے گی تو پھر یہ کیسی مساوات ہے؟ وہ کہتے ہیں نا شتر مرغ ہوتا ہے نا، شتر مرغ، اس کو جب کہا جاتا ہے کہ اڑو تو وہ کہتا ہے میں اونٹ ہوں. جب اس کو اڑنے کا کہا جاتا ہے تو شتر مرغ کیا کہتا ہے کہ میں اونٹ ہوں اس لیے میں اڑ نہیں سکتا. تو جب اس کو کہا جاتا ہے بوجھ اٹھاؤ تو کہتا ہے نہیں میں پرندہ ہوں، میں بوجھ نہیں اٹھا سکتا. شتر مرغ جو ہوتا ہے نا اس کو وہ سمجھے آدھا پرندہ ہے آدھا جانور ہے. شتر اونٹ کو کہتے ہیں. تو شتر مرغ، شتر کو آپ کہیں کہ آپ اڑیں اس لیے کہ آپ مرغ ہیں اڑیں، تو وہ کہتا ہے میں کیا ہوں؟ اونٹ ہوں. تو آپ اس کو کہیں چلیں آپ وزن اٹھائیں تو وہ کہتا ہے نہیں میں مرغ ہوں، میں تو اڑنے والا ہوں، میں وزن اٹھانے والا نہیں ہوں. تو یہ کیا ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے دین کا؟ نہ ہم شتر بن رہے ہیں نہ مرغ بن رہے ہیں. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. دو کشتیوں کا سوار کبھی کامیاب نہیں ہوتا. آدھے مسلمان، آدھے لبرل، آدھے اسلام پسند، آدھے ویسٹرنزم پسند. یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ کتنی حیرت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا بہترین سسٹم دیا ہے اسلام کا، جس سسٹم کے مقابلے میں دنیا کا کوئی سسٹم نہیں ہے. اور ہمیں بجائے اس کے کہ ہم اسلام پہ فخر کریں، ہمیں فخر ہوتا ہے ویسٹ کی کلچر پر، ویسٹ کی تھیوری پر، ویسٹ کے کانسیپٹس پر. ان کے نظریات پہ ہم فخر کرتے ہیں. وہ زنا کی بات کرتا ہے اس کو شرم نہیں آتی، آپ نکاح کی بات کرتے ہیں آپ کو شرم آتی ہے. وہ شراب کی بات کرتا ہے اس کو شرم نہیں آتی، آپ کسی کو نماز کی دعوت دیتے ہیں آپ کو شرم آتی ہے. وہ ڈانس گانے کی دعوت دیتا ہے کہ آپ ناچیں، ڈانس کریں، میوزک بجائیں، کنسرٹ کریں، اس کو شرم نہیں آتی. آپ کسی کو ناچ گانے سے منع کریں تو آپ کو شرم آتی ہے کہ لوگ کیا بولیں گے کہ یار یہ مولوی بن گیا ہمیں گانے بجانے سے منع کر رہا ہے. کیا ہمارا دین کے ساتھ تعلق ہے؟ زنا کا حکم دینے والے کو اس پہ شرم نہیں آ رہی، شراب کا حکم دینے والے کو اس پہ شرم نہیں آ رہی. ناچ گانے، مجھے 3-4 سال پہلے مجھے اپنے مقتدی نے بتایا، جامع امام تھا، کہ بھائی ڈیفنس میں ایک اسکول کھلا ہے، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہم یہاں پہ میوزک کنسرٹس وغیرہ کروائیں گے اسکولوں میں، اور جو بچے ہیں ان کو ہم یہ جو گٹار ہیں اور پتہ نہیں جو بھی ان کے انسٹرومنٹس ہیں یہ ہم ان کو فری میں دیں گے. آپ ہمیں آپ کی جاب یہ ہوگی کہ آپ ہمیں کنیکٹ کروائیں اسکولوں کے ساتھ کہ آپ اس اسکول میں کنسرٹ رکھوائیں، ہم آپ کو پے کریں گے جو بھی آپ کی تنخواہ ہے، سیلری ہے. وہ مجھ سے یہ مسئلہ پوچھنے آیا تھا کہ یہ جاب کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. تو میں نے کہا اگر یہ بھی جائز ہے تو پھر تو دنیا میں سب کچھ جائز ہے. اگر یہ کام بھی جائز ہے تو دنیا میں ناجائز کیا ہے؟ اب وہ اس پہ پیسہ لگا رہے ہیں، لوگوں کو گٹار خرید کے دے رہے ہیں، میوزک انسٹرومنٹس خرید کے دے رہے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر کنسرٹس کروا رہے ہیں، اسکولوں کے اندر بچوں سے ڈانس پارٹیاں کروا رہے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی. اور مسلمان اگر یہ کہے بھائی ڈانس پارٹیاں مت کرواؤ تو وہ کہتا ہے یار میں یہ بات نہیں کرتا، لوگ بولیں گے یہ بھی کوئی فنڈامنٹلسٹ ہے. یہ کیسے مسلمان ہیں ہم بھائی؟ کون سا اسلام؟ کہاں کا مسلمان؟ تو یا اونٹ بن جائیں یا مرغ بن جائیں. دو کشتیوں کے سوار ہیں کہ مسلمان بھی رہنا چاہتے ہیں اور انگریز بھی رہنا چاہتے ہیں. اور جو انگریزوں کی اچھی چیزیں ہیں بھائی اگر آپ نے فالو ہی کرنا ہے انگریزوں کو تو گانے بجانے میں کیوں فالو کرتے ہیں؟ ٹیکنالوجی میں کیوں فالو نہیں کرتے؟ اگر ان کو فالو ہی کرنا ہے تو آپ جو انہوں نے ایڈوانسمنٹ کی ہے ٹیکنالوجی کے اندر، علم کے اندر، بھائی آپ کو قرآن حدیث کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ڈسپلن ہونا چاہیے، چلو آپ انگریزوں کو ہی فالو کر لو کہ ہم ڈسپلن، اس میں فالو نہیں کرنا، ڈسپلن میں، نظم و ضبط میں فالو نہیں کرنا، سچائی میں نہیں کرنا، امانت داری میں نہیں کرنا. کرنا ہے تو بے حیائی میں کرنا ہے، کرنا ہے تو عقائد اور کانسیپٹ اور نظریات میں کرنا ہے کہ اپنے نظریات تبدیل کر کے ان کے نظریات ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں. یہ آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے. مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے نا، انہوں نے اس میں یہ لکھا ہے ردۃ ولا ابا بکر لہا، کہ آج کے دور میں بھی ارتداد ہے لیکن کوئی ابو بکر، آج کے دور میں ہر شخص کو ابو بکر بننا پڑے گا کہ اس کو پتا چلے کہ ہمارے نوجوان مرتد ہو رہے ہیں، وہ دین سے پھر رہے ہیں، ان کے نظریات تبدیل ہو رہے ہیں، ان کو اسلام کے مقابلے میں لبرلزم، ہیومنزم اور جناب کیپٹلزم اور فلانا یہ سارے سسٹم زیادہ اچھے لگتے ہیں، ان کے نعروں سے وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اور مولوی صاحب اگر یہ بات کہے کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے، وہ کہتے ہیں یار مولوی وہی پرانے زمانے کی باتیں کرتے رہتے.
تو بھائی اگر یہ مولوی صاحب کی باتیں ہیں تو قرآن میں جتنے احکام ہیں سود سے متعلق، زنا سے متعلق، شراب سے متعلق، حرام کاریوں سے متعلق، معاشرے کے اندر جو خاندانی نظام ہے، نکاح، طلاق، خلا، یہ سارے نظام تو ختم ہو جائیں گے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو یہ سب سے پہلا فرض ہے، یعنی دیکھیں ہر آدمی گناہ گار ہے، اس کا تعلق گناہ کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ، یہ میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر اس میں کمی ہوگی یہ آدمی جنت ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جب اس کا ایمان ہی نہیں ہے تو جنت میں کہاں سے جائے گا؟ جب اس کو قرآن کے احکام پر شک ہے، اللہ کے احکام پر شک ہے، تو جنت میں کہاں سے جائے گا؟ تو اس چیز کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ میسج، اور دین کی بات کرتے ہوئے شرمایا نہ کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لٹ لے کے آپ سر پہ چڑھ جائیں جہاں دین کی بات کرنی ہو، دین کی بات کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، حکمت، طریقہ، سلیقہ، وقت کو دیکھ کر حق بات حق نیت سے اور حق طریقے سے کرنی چاہیے تو اثر ہوتا ہے۔ لیکن اگر کہیں پہ موقع ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ بات کرنی چاہیے تو صرف اس وجہ سے حق کی بات نہ کرنا کہ لوگ بولیں گے یہ ملا ہو گیا ہے، یہ ملا بن گیا ہے، یہ پتہ نہیں کون سے زمانے کی باتیں کر رہا ہے، خاندان والے کیا بولیں گے، صرف اس ڈر کی وجہ سے دین کی بات کرنا چھوڑ دینا، میرے خیال سے اس کا مطلب یہ کہ ہمارا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ احساس کمتری، یہ جو احساس کمتری ہے اس کو ختم کریں۔ ہمارے اندر احساس برتری ہونا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہماری تعلیمات سب سے اعلیٰ ہیں، ہمارے پاس جو انسٹرکشنز ہیں، ہمارے پاس جو اسلام ہے، اس سے بہتر نظام دنیا میں کوئی نہیں۔ جب کوئی نہیں تو ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے۔ شرم ان کو آنی چاہیے کہ زنا کا حکم دیتے ہیں، شرم ان کو آنی چاہیے شراب پینے کا حکم دیتے ہیں، شرم ان کو آنی چاہیے کہ مرد کو عورت، عورت کو مرد بنا رہے ہیں، شرم ان کو آنی چاہیے کہ ڈانس پارٹیاں کروا رہے ہیں۔ نہ یہ کہ ہمیں شرم آئے کہ ہم ڈانس سے روکیں، زنا سے روکیں، شراب نوشی سے روکیں، حرام کاری سے روکیں، سود سے روکیں۔ اس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ الحمدللہ میرے اللہ نے روکا میں بھی روکتا ہوں، میرے رسول نے روکا میں بھی روکتا ہوں، صحابہ نے روکا میں بھی روکتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔